ہماری تحریک عشق اور محبت سے بری ہوئی ہے۔ دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے صرف شخص نہیں ہے، شخصیت ہے۔ عشق و محبت کی یہ ایسی کہانی ہے جس میں دار و رسن کے نوحے بھی ہیں، شعر و سخن کے زمزمے بھی ہیں، قید تنہائی کا سناٹا بھی ہے، زور قلم کا فراٹا بھی ہے، آنسوؤں کی مالا بھی ہے، آہوں کی حالا بھی ہے، آخری پہر کی یادیں بھی ہیں، دیدہ ہے دل کی فریادیں بھی ہیں، دوستوں کی باتیں بھی ہیں، دشمنوں کی گھاتیں بھی ہیں، ہجر کی راتیں بھی ہیں، وصل کی باتیں بھی ہیں، زلف و زنجیر کے رشتے بھی ہیں، زخم و مرہم کے باتیں بھی ہیں، پھولوں کی پتیاں بھی ہیں، ہیرے کے جگر بھی ہیں۔ ایک ایسی تاریخ ہے، ایک دور ہے، ایک عہد ہے، ایک زور ہے، ایک انجمن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، جہاں عشق اور فرض ساتھ ساتھ نبھائے جا رہے ہیں۔ اور مولانا رب نواز حنفی صاحب کی صورت میں سنگ اور ہیرے کی ہمراہی میں اس سفر میں اپنی خطابت سے، حسن تکلم سے، نکتہ افرینی سے، برجستہ گوئی سے، کبھی نظم میں، کبھی نثر میں، کبھی الفاظ میں، کبھی جملوں میں، کبھی اشارات میں، کبھی عنایات میں، کبھی حسن تبسم میں، کبھی رسم میں، کبھی بزم میں، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی درس میں، کبھی تقریر میں رنگ بھرا جا رہا ہے۔ اور آلیان بحالی سے لے کر کراچی کے ساحل تک سے، کراچی کے ساحل تک سے لے کر گلگت اور کشمیر اور کغان کی چوٹیوں تک یہی درس دیا جا رہا ہے، یہی التجا کی جا رہی ہے، یہی التماس کی جا رہی ہے کہ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہمراہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ انبیاء اس راہ پر چلتے رہے، کفار سے ہر دم لڑتے رہے، جانباز محمد بڑھتے رہے، برسا کر تیر کمانوں سے۔ اسے آگ نہ سمجھو کود پڑو، گلزار اسے تم پاؤ گے، کیوں جل مرتے ہیں شمع پر پوچھو تو ذرا پروانوں سے۔ اور میرے خون کے چھینٹے پاؤ، بکھرے ہوئے تم جن راہوں پر، رکنا نہ کبھی ان جگہوں پر، بڑھ جانا ان ویرانوں سے۔ اور گلبوسی کے اس جذبے میں چب جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی، گلبوسی کے اس جذبے میں چب جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بے گانوں سے۔ اور شورش کہتا ہے اس شفق کی سرخ قبا سے یہ سراغ ملتا ہے، ہمارا خون ستاروں میں جگمگائے گا، ہمارے بعد کہاں وفا کا یہ ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔